کہ اسلام میں محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، قرآن اور صحیح الاسناد احادیث ظاہر ہے اسی سے ہی ہم بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، محرم کا جو مہینہ ہے یہ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اس پہ امت کا اجماع ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور خلافت کے اندر سیدنا علی ابن ابی طالب کے مشورے سے ہجرت کو بینچ مارک مقرر کیا گیا، کیونکہ ہجرت کے بعد ہی نبی الاسلام کو غلبہ نصیب ہوا۔ ہجرت مدینہ سے پہلے صرف 125 بندے مسلمان تھے 13 سالہ مکی دور میں، اور ہجرت مدینہ کے بعد کے اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی گر چکی تھی آلموسٹ، الحمدللہ۔ تو یہ بینچ مارک تھا۔ 125 بندے مسلمان ہیں ہجرت مدینہ کے وقت۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتی ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتی ہے، 5 ہجری میں غزوہ خندق، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں غزوہ خیبر، 8 ہجری میں فتح مکہ، اور 8 ہجری میں ہی غزوہ حنین مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ ہوتی ہے۔ 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک، رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے 30,000 جانثار صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا کیسر روم، وہ دہشت کھا کے بھاگ گیا۔ نبی علیہ السلام آلموسٹ وہاں پہ 40 دن تک رہے۔ تمام قبائل سے آپ نے معاہدے کیے کہ یا نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو۔ اگر کیسر روم اس وقت جنگ کے لیے تیار ہو جاتا تو جنگ یرموک وہیں پہ ہو جاتی، اور پھر نبی علیہ السلام کی 11 ہجری میں وفات ہوگی۔ یہ میں نے ایک ہسٹری کے طور پہ بتایا۔ سیدنا علی کا مشورہ تھا کہ ہجرت کو ہم بینچ مارک مقرر کر کے پیرلل میں جو ہمارا لیونر کیلنڈر ہے چاند کے اعتبار سے، وہ ہجری کیلنڈر سٹارٹ کیا۔ ویسے لیونر کیلنڈر تو اسلام سے پہلے کا ہے، سولر بھی اور لیونر بھی، لیکن پھر یہ اسلام کے ساتھ ہی منسوب ہو گیا۔ عیسوی بھی مسلمانوں کے ہی ہیں اور ہجری بھی مسلمانوں کے ہی ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ محرم کو بینچ مارک کیا جائے پہلے مہینے کے اعتبار سے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں، سیدنا ابوبکر کے دور میں یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ کس مہینے سے اسلامی کیلنڈر سٹارٹ ہو، تو سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ محرم سے سٹارٹ ہو۔ اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، اور اللہ کا مہینہ ہے محرم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص اپنے ساتھ اس مہینے کو کیا ہے، رمضان تو امت کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اس لیے سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ اسے بینچ مارک کیا۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آپ پڑھیں گے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو حرمت والے مہینے 4 ہیں، کل مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ آپ دیکھیں لیونر ایئرز دیکھیں، اس میں 12 مہینے ہیں، سولر میں بھی 12 ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے 4 ہیں؟ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں یوم النحر کا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کا، قربانی والے دن کا۔ اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 کنزیکٹو مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا منع تھی، لڑائی کرنا منع تھا، اور اسلام نے بھی اسے حرام کیا۔ ان کی یہ حرمت ہے۔ تو اسلامی جب کیلنڈر کا آغاز محرم سے ڈیسائیڈ کیا گیا، پھر محرم کی اہمیت اور بڑھ گئی کہ پہلا مہینہ ہی حرمت والا ہے۔ اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں ایک دن ایسا تھا، عاشورہ کا دن، جو بخاری مسلم میں آلموسٹ 50 احادیث ہے کہ جو اسلام سے قبل بھی مشرکین عرب اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اسلام نے اسے کنٹینیو کیا، اور جب تک رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے، یہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ عاشورہ کا لفظ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ جب یہ فرض ہو گیا تو بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آپشنل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم میں، جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے اور آپ کو یہ پتا چلا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ ایک طریق میں آتا ہے عید کے الفاظ، ایک میں آتا ہے ہم خوشی کا دن مناتے ہیں، ایک میں الفاظ ہیں ایام اللہ میں سے۔ یہ تینوں الفاظ بخاری مسلم میں ملتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دن ہم منائیں، تو آپ نے فرمایا تم بھی روزہ رکھا کرو۔ مسلمانوں نے پھر سے اس روزے کو شروع کیا۔ پھر بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ہمیں مخالفت کا حکم دیتے ہیں یہود و نصارہ کی، تو یہ انہی کی پیروی ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن جب مسلم شریف کی اس حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے بھی، 9 کا بھی رکھوں گا، اس لیے کہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے 755 نمبر حدیث، اس کے انڈر امام ترمذی نے کامنٹس لکھے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو
9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو. اس کی پوری سند سنن کبری البیہقی میں موجود ہے. اس کے علاوہ جو اہل تشیع کا اس روزے پر اعتراض ہے، یہودیوں کا بھی ایک اعتراض ہے کہ جی ہم تو کوئی نہیں رکھتے، تو میں نے بتایا کہ اب وہ مہینے چینج ہو چکے ہیں، آج بھی وہ اس دن کو مناتے ہیں، لیکن ان کے اس مہینے کا نام تشریع ہے. تشریع بھی بولا جاتا ہے، تشریع بھی، اور یوم کپور اسے کہا جاتا ہے. وہ میں نے 1.25 گھنٹے کا لیکچر آلموسٹ ریکارڈ کروایا، آج کل ہم نے فیس بک پہ اپلوڈ کیا. اب 1.25 گھنٹے تو میں نہیں بول سکتا، تو جسے وہ اختلافی موضوع چاہیے تو وہ اس کو دیکھ لیں. باقی پھر اسلام میں تو محرم کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ گئی کہ جب اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں گئے ہوئے صرف 50 سال گزرے تھے، آپ کی پوری اولاد کو سوائے چند ایک کے میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیا. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اس مہینے کو اور عاشورہ کے دن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. ویسے اگر آپ بخاری مسلم میں تو آتا نا اس دن فرعون ڈبویا گیا تھا، ایام اللہ میں سے ہے. اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ 10 محرم کو ہی آئے ہیں. 10 محرم کے دن ہی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی. اب اس پہ حدیثیں سپورٹیو نہیں، لیکن تاریخ میں یہ روایتیں ملتی ہیں. 10 محرم کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی ملاقات کروا دی تھی. اس کے علاوہ کئی اور واقعات آپ کو ملتے ہیں، اس ڈیٹیل میں جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے. اس قسم کی آپ نے اگر میٹھی میٹھی باتیں سننی ہو تو طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے آج کل کافی کلپ چڑھے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. ہم نے تو یہاں پہ تحقیقی باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو اس لیے میں ان چیزوں میں ٹائم لگا کے اپنی بات کا رخ اور طرف نہیں لے کے جانا چاہتا. تو یہ جناب محرم کی اہمیت ہے، اور کربلا کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ پھر اہمیت بڑھ گئی کہ مسلمان دیکھیں اس پہ تو اجماع کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان محرم کے مہینے میں جو ہے وہ کربلا کو یاد کرتے ہیں. کوئی اس دن ماتم کر کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن فضائل اہل بیت سنا کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن یزید کے فضائل سناتا ہے. تو پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. ملک الموت تو چلیں پھر بھی بہت بڑی شخصیت ہے. شیطان مر گیا ہے زندہ ہے، اور حضرت علی علیہ السلام فوت ہو گئے، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے. دنیا سے تو فوت ہو گئے نا، تبھی قبر بنی ہوئی ہے نا، جنازہ بھی ہوا ہے انہیں. انبیاء بھی فوت ہو گئے، تو پھر جس کا مرتبہ زیادہ ہے وہ تو فوت ہو گیا ہے، اور جو مردود ترین ہے وہ زندہ ہے. پھکیاں لیں گے. اگلی بات، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. شیعہ بھی اس بات کے قائل ہیں، اہل سنت بھی، کہ نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے. لیکن اگر لاجیکلی دیکھا جائے کہ جبرائیل اگر آدم کو سجدہ کرے، فرشتوں کا سردار، تو ہم رسول اللہ کو کیوں نہ کریں؟ ہم جبرائیل سے گئے گزرے اور رسول اللہ حضرت آدم سے بہت اعلیٰ درجے کے، یہاں تو ڈفرنس بھی زیادہ آ گیا، تو کریں. تو علمی بات ہونی چاہیے. اس طرح کے پھر وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی کلمہ پڑھے، جی کلمہ پڑھا جی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ کریں جی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. کہتے ہیں آپ تھے کیوں نہیں کہتے؟ ہیں کا مطلب ہے یہاں بھی موجود ہے. یہ آپ نے اکثر سنا ہو، الفاظ کے ساتھ جگلنگ کر رہے ہوتے ہیں. بھئی ہیں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا ختم نبوت کی وجہ سے. آپ کا منصب قائم ہے، آپ دنیا سے تو چلے گئے. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی موت سے پہلے میرے تھوک کو اور نبی علیہ السلام کے تھوک مبارک لعاب دہن کو ایک جگہ اس مسواک میں جمع کر دیا، وہ جو چبا کے دی تھی اما عائشہ نے. اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. پھر بخاری میں حضرت ابو بکر کا خطبہ، من کان یعبد محمدا فان محمد قد مات. جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو موت نہیں، اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا. ٹھیک ہو گیا؟ میں آپ کو ذرا کمپیریزن کروا رہا ہوں. یہ باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں. اب یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا تو عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، آخرت میں زندہ ہے. آپ کوئی کہنا شروع کر دیں کہ دیکھیں جی شیطان جو ہے نا جی وہ تو ابھی تک زندہ ہے. چلے شیطان کی مثال کی زیادہ بری لگ جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں میں زندہ ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام تو فوت ہوئے، ان کی قبر مبارک ہے. اس سے بھی بڑھ کے یہ بھی اکثر آپ نے کہانی سنی ہوگی، اگلے انبیاء کو جتنے معجزے ملے نا وہ ہمارے نبی کو مل گئے. ہمارے نبی معجزات کے محتاج نہیں ہے اپنی منصب کے لیے. ختم نبوت سے بڑی کوئی منصب ہی نہیں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس سے بڑا کوئی منصب ہی نہیں ہے. پھر میں ان کو کہتا ہوں یار حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، یہ جو معجزہ ہے کیا یہ ہمارے نبی کے حق میں ہے؟ نہیں. تو آپ یہ پھر اس طرح کے جنرل جملے کیوں بولتے ہیں؟ اس طرح کے لوگوں کو جذباتی ڈاکٹرنگ کیوں بتاتے ہیں کہ فلاں یہ کر لیتا ہے تو فلاں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی اس کی ڈومین ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر پرندہ، چیل، کوا
گیدڑ اڑ سکتی ہے تو اللہ کا مومن بندہ کیوں نہیں اڑ سکتا؟ تو اڑو، جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی اڑ کے دسے، نہیں تو میں کہاں گا کہ الکوا تیرے تو اڑتے ہو گیا بھئی، اس کو اللہ نے وہ ڈومین دی ہے۔ ہاتھی پاؤں مار کے 40 کلومیٹر دور تک کمیونیکیشن زمین سے کر لیتا ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ کتے کی سونگنے کی حس انسان سے کتنی زیادہ ہوتی ہے، انسان کی وہ حس نہیں ہے۔ اب انسان یہ کہتے ہیں انسان کتے سے بھی گیا گزرا ہے، بھئی ایک چیز میں اللہ نے اسے کوالٹی دی ہے، وہ آپ کو نہیں دی ہوئی۔ اس طریقے سے مثال دینا کہ جی وہ ہر جگہ فلاں یہ کر لیتا ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹیز دی ہیں، اور ان کیپیبلٹیز کا اس طرح کے ساتھ کسی کے مرتبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ اس طرح سے انالوجیز بنا کے آپ ایک دوسرے کے مرتبے ثابت کریں گے، ورنہ اس کی ایکویشن جب آپ بنانا شروع کریں گے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ یہ ایکویشنیں بنائی ہیں نا یہ قادیانی جو دجال ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بنی اسرائیل سے ادھارا پیغمبر لا رہے ہیں اس امت میں، قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم کو، تو ہم اپنی امت سے کیوں نہ ایک پیغمبر لے آئیں؟ تو ہم انہیں کہتے ہیں میرے بھائی وہ پیغمبر نہیں ہے، وہ امتی بن کے آ رہے ہیں، پیغمبر امتی بن کے آ رہا ہے نہ کہ پیغمبر بن کے آ رہا ہے، اور ان کے بارے میں پریڈکشنز موجود ہیں۔ اس کی بنیاد پہ آپ یہ انالوجیز بنانی شروع کر دو گے کہ جی ہم جو ہے وہ اپنی امت سے ایک پیغمبر کلیم کر دیں گے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو غلام احمد قادیانی دجال کے کلیم سے ختم نبوت میں فرق کیوں پڑے گا؟ اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم نبی کی حیثیت سے نہیں امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، یعنی کوئی نیا دین نہیں لے گے، اور وہ دجال کو قتل کرنے کے لیے دنیا میں آئیں گے۔ تو یہ ایسی ایسی کہانیاں، ایسی ایسی انالوجیز بناتے ہیں، یہ تو میں آپ کو 50 اور بنا کے، اور یہ میں نے دیکھا ہے شیعہ اور بریلوی یہ دو فرقے ایسے ہیں، قرآن و سنت سے دلائل ان کے پاس جب نہیں ہوتے نا تو اس طرح کی منطقیں لڑانا شروع کر دیتے جی اے ہوں تو پھر اے کیوں نہیں ہو سکتا جی؟ کہتے ہیں ہاں واقعی پھر میرے سامنے بٹھاؤ میں 2 منٹ بھوک کٹ دیں گا، ہاں پھر میں کہا بچہ ہوں اتنے ہی روی ایڑی گل کی ہے نا اتنے قائم روی، پھر نال اے بھی ہے، جیسا میں نے آپ کو کئی ایک مثالیں دے دی، اس طرح کی کئی ایک مثالیں آپ کو اور دی جا سکتی ہیں، وہ تو پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے۔ اور جی شہید زندہ ہے جی قرآن میں آیا تو زندہ سے مانگ سکتے ہیں، تو سر شہید کی بیوہ پھر نکاح کیوں کرتی ہے؟ ہاں تانوں تو ادھی گل دسی سی نا، پوری گل تو کسی نے دسی نہیں۔ شہید زندہ ہے اسے زندہ سے مانگ سکتے ہیں، شہید زندہ ہے زندہ سے مانگ سکتے ہیں، مولا علی بھی شہید ہے، مولا حسین بھی شہید ہیں، تو مانگ لے ان سے۔ تو ان شہداء کی بیویاں نکاح کیوں کر لیتی تھی؟ حضرت علی کے بھائی جعفر طیار شہید ہوئے غزوہ موتہ میں، تو ان کی بیوی اسما بنت امیس نے حضرت ابو بکر سے شادی کی، جس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور جب حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو اسما بنت امیس سے حضرت علی نے شادی کی، اسی لیے حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کی پرورش کی، اور وہ جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھی تھے۔ تو شہید اگر زندہ ہے تو اس کی بیوہ پر نکاح کیوں کر لیتے؟ نبی کی بیوہ بھی جو نکاح نہیں کرتی نا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام آخرت کی زندگی میں زندہ ہے، نہیں، اس لیے کہ نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اور قرآن میں پھر ساتھ یہ بھی آیا سورۃ الاحزاب میں کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم نبی کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے نکاح کرو، کیونکہ انہیں سٹیٹس ملا ہے امت کے باپ کی حیثیت سے، لہٰذا ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ لیکن ماں کا پردہ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ کبھی امہات المومنین نے صحابہ سے بغیر پردے کے کبھی گفتگو کی ہو، نہیں، وہ غیر محرم والا معاملہ رہا ہے۔ وہاں بھی ریزن کچھ اور تھی کہ ان کی بیویوں سے نکاح نہیں ہے، یہ ریزن نہیں کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، ورنہ تو شہید بھی زندہ ہے۔ اس طرح کی جب آپ مثالیں دیتے ہیں تو سر پھر ہم آپ کے سامنے اتنی مثالیں رکھیں گے کہ آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کسی پڑھے لکھے ہمارے محدثین منصف مزاج تھے، انہوں نے کوئی چیز امت سے نہیں چھپائی۔ اگر انہوں نے معاملات کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا نا تو یہ جو انڈیا پاکستان کے اندر یہ نئی بدعت 30-40 سال سے جو شروع ہوئی ہے کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت کا دن ڈکلیئر کر دیا ہے، تو ہمارے محدثین یہ کام کر کے جاتے ہیں، انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ آپ اہل سنت کی مین 3 کتابیں ہیں صحابہ کرام کے حالات کے اوپر، ان سے بڑی کوئی اور کتابیں نہیں۔ نمبر 1 الاستیعاب، امام ابن عبد البر، المتوفى 463 ہجری۔ نمبر 2 ہے اسود الغابہ، امام ابن اسیر رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 630 ہجری۔ 8000 صحابہ کے حالات زندگی اس میں جمع کیے انہوں نے، اور اسی کی شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی، المتوفى 852 ہجری۔ اس شرح کا نام ہے الاصابہ، اسود الغابہ کی شرح ہے، اور یہ ساری اردو میں آ چکی ہوئی ہیں۔ 8000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا، اس میں آپ سیدنا عمر کے چیپٹر میں جائیں اور جا کے دیکھ لیں کہ سیدنا عمر کی شہادت کب ہوئی ہے، 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے۔ ایون آپ گوگل میں سرچ کریں
गूगल में विकिपीडिया ने जो पेज बनाया हुआ है, जो सुन्नियों ने बनाया है, उसमें भी 26 जुल्हिज्जा लिखा हुई है, 26 जुल्हिज्जा 23 हिजरी। ये कहते हैं यकम मुहर्रम 24 हिजरी बनता है। ये सिर्फ 10 मुहर्रम को नीचा करने के लिए इंडिया पाकिस्तान में जो खवारिज है उन्होंने ये काम शुरू किया, और आप देखें उन्होंने पैरेलल में यकम मुहर्रम के जुलूस निकालने शुरू कर दिए। आप मुझे बताएं, अगर जुलूस ही निकालना है तो 12 रबीउल अव्वल के जुलूस की ज्यादा अहमियत होनी चाहिए ये यकम मुहर्रम के? 12 रबीउल अव्वल के तो नबी इस्लाम का दिन है, उसको तो वही खवारिज पार्टी जो है वो कहती है बिदअत, और शिया के बुग्ज के अंदर आकर यकम मुहर्रम को उन्होंने सुन्नत के तौर पे जारी कर दिया। मैं तो है ही जलसे जुलूसों के खिलाफ हूं। मैं कहता हूं कंट्रोल एनवायरनमेंट में सिर्फ प्रोग्राम होने चाहिए। ये सड़कें ब्लॉक करके लोगों को जलील करना और मुसाफिरों को, मरीजों को तंग करना, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, कतन कोई गुंजाइश नहीं। किसी किस्म का जलसा जुलूस नहीं कि जिससे रोड्स ब्लॉक हो, लोग तंग हो। तो अहले सुन्नत के आइम्मा ने यानी ये हरकत नहीं की है। इवन एक रवायत थी, इसमें इब्ने असीर ने नकल की थी उसदुल गाबा में, कि सैयदना उमर को जब हम दफना कर फारिग हुए तो यकम मुहर्रम का चांद उस रात को निकला था। वो भी यकम मुहर्रम नहीं बनती, लेकिन उसके साथ इब्ने असीर ने लिखा ये रवायत सही नहीं है। सही रवायत ये है कि 26 को हुई और यकम मुहर्रम से पहले हजरत उस्मान की बैत हो चुकी थी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा राशिद 23 हिजरी में ही चुने जा चुके थे, और वो आपको पता है 3 दिन के बाद चुने गए थे, 3 दिन मुशावरत हुई थी। तो 26 जुल्हिज्जा वाली बात बिल्कुल ठीक है, आप गूगल में भी जाके सर्च कर लें। तो ये मेरा तीसरा जवाब था कि अगर ये 2 नंबरी हमने करनी होती तो हम मानते। हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि यकम मुहर्रम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहि सलाम का यौम शहादत नहीं है। जो बात सही है वो हम मानते हैं। बाकी 10 मुहर्रम पे तो इजमाए उम्मत है कि सैयदना हुसैन की शहादत हुई करबला के अंदर 61 हिजरी। तो उमर के बारे में दस देता है। एक सवाल आपसे करें ना जी, ये तो खैर तमाम ही मकातब फिक्र अपने मौक़िफ़ में ये बात कर देते हैं कि अल्लाह पूछेगा। ये अब क़यामत वाले दिन क्या यजीद मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में क्या हमारे से पूछा जाएगा? अच्छा, हम इनसे पूछते हैं, ये हमसे जो पूछ रहे हैं आपसे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? इन्होंने पूछो तुहाडे को पूछा जाएगा जो तुसी यजीद हक विच किताबां लिख रहे हो। ये डॉक्टर जाकिर नाइक से ये पूछा जाना था कि वो यजीद के हक में बयान देते। ये फितना मॉडर्न दौर में, इस फितने का बानी कौन है? 2009 में डॉक्टर जाकिर नाइक। उससे पहले को मेरा क्लिप रिकॉर्डेड है। हम जवाब दे रहे हैं, आप हमारे सरों पे जूतियां मारते हैं और हम पे हमारे रोने पे बंदी लगाते हैं। पंगा लेंदे हो तुसी, पंजाबी कहंदे ने, असी तो जवाब देने, हम तो जवाब देने वाले हैं ना। मसला तो इन लोगों ने उठाया। इनसे पूछो कि आपसे ये पूछा जाएगा कि ये यजीद के बारे में और फलां के बारे में। अच्छा, आपसे ये पूछा जाएगा रफ़ा दैन के बारे में, सारे मामलों जिनमें आप झगड़ते हैं। हम कहते हैं हाँ जी पूछा जाएगा, चलो हमसे पूछा जाएगा। ये सवाल क़यामत वाले दिन होगा आपसे? बिल्कुल होगा सवाल, हमसे होगा सवाल, क्यों नहीं होगा सवाल? सवाल होगा। किस तरह होगा कि अगर इन लोगों की सपोर्ट में आके हम सैयदना हुसैन के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, जो प्रैक्टिकली इन लोगों ने रखा हुआ है, चिढ़ते हैं हुसैन के नाम से, अली की तारीफ हो जाए तो चेहरे लटक जाते हैं, तो ये तो मुनाफिकत की तरफ जा रहे हैं। बुग़्ज़ अहले बैत ऑटोमेटिकली इनके अंदर आ जाता है। हुसैन और यजीद की मोहब्बत एक दिल में जमा नहीं हो सकती है, नेवर, ये जमा हो ही नहीं सकती। तो बुग़्ज़ अहले बैत अगर किसी के दिल में आ गया तो दोज़ख में गया ना। आपने रवायत सुन ली ना मुस्तदरिल हाकिम की, 2 रवायतें मैंने बयान की हैं मुस्तदरिल हाकिम से, ये 12 हदीस में डाली है, 4717। अल्लाह की कसम, हम अहले बैत से जो बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह उसे जरूर दोज़ख में दाखिल करेगा। और दूसरी रवायत बड़ी खतरनाक है, 4712, शेख अलबानी ने भी नकल की है सिलसिले हदीस सहिह में 2488, कि अगर कोई शख्स हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान नमाजें पढ़ता रहे और रोजाना रोजा रखे, तब भी वो दोज़ख। भाई मेरी नमाज़ां स्टेक ते लग जानी है, अहले बैत दे बुग़्ज़ ना, तुसी कहना पूछा नहीं जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा, क्यों नहीं पूछा जाएगा? बिल्कुल पूछा जाएगा। और ये जो तावीलात करते हैं ना, आप खुद देखें। हाँ, हमें पूछा जाएगा कि आपने हक का साथ क्यों नहीं दिया? मेरे हुसैन के खिलाफ लोग खड़े हो रहे थे, तुमने हुसैन का दिफा क्यों नहीं किया? तुमने हक का साथ क्यों नहीं दिया? अल मुस्तदरिल हाकिम में हदीस है सही सनद के साथ कि सैयदुश शुहदा हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब है, या फिर सैयदुश शुहदा वो है जो जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करेगा। इसी के तहत हम हजरत हुसैन को सैयदुश शुहदा कहते हैं। अभी कहते हैं सैयदुश शुहदा की तू काट लिया, हजरत हुसैन सैयदुश शुहदा है। इस तरीके से हम भी सैयदुश शुहदा हो सकते हैं कि हम इन नासबियों के मुकाबले पे हजरत अली और हुसैन की शान को बुलंद कर रहे हैं। ठीक है ना? जो लोग उनकी गिराने की कोशिश कर रहे थे तो हम उनके मुकाबले पे खड़े हुए हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, इसमें मैंने डाली है कि अगर तुम बुराई को देखो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते, जुबान से रोको, जुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानो, और ज़ालिका अदअफुल ईमान। सही मुस्लिम किताबुल ईमान 177 और 179 नंबर हदीस। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दिल में बुरा जानता है ये ईमान का सबसे लोअर दर्जा है। तो सबसे लोअर दर्जे पे हम क्यों आए?
ہم تو ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پہ آئیں گے. یہ ساری برائیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں, ہم کیوں نہ روکیں اسے, علمی دلائل کے ساتھ لوگوں کے اوپر واضح کریں گے. یہ شاہ جی پتا وہ کون بات کرتے ہیں, جب ان کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں نا پھر یہی بات کرتے ہیں. اچھا, اب جو جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر, تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر. تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے, حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی. تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی, یہ سب سے آپٹیمل ہے. اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل ہے, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی. تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے, اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی آپ الاسلام نے بسم اللہ سے سٹارٹ کیا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے, اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی الاسلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی, اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا, اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے, اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں, ذہن میں رکھے گا, بھوک ایک عیب ہے, پیشاب ایک عیب ہے, نیند ایک عیب ہے, اسی لیے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں. جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے لیے, پیشاب نہیں ہوگا. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی, سارا کھانا ہضم. تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے کوئی کمزوری نہیں, وہاں پہ نیند بھی نہیں ہے. یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں گے, بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے. وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں. ان کی بیٹیاں جب چھوٹی تھی نا تو سوئی ہوتی تھی نا تو کون سے پوچھتا تھا بیٹی ہے, کہتے ہیں چارجنگ تے لائی ہیں, کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے, جب تک یہ سونا نہ جائے سکون نہیں آتا. تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا ہے نا اٹھلی اوپرلی کر دینی ہے. تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی. تو لہذا آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا, تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا. وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے گا. اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جن میں پہچانتا ہوں گا, اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی. تو میں کہوں گا کہ تو میرے صحابہ ہیں, اصحابی اصحابی. امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں, اصحابی والی بھی ہیں. تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی, ان پہ پھٹکار ہو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, اور
حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث پہ کامنٹس ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے، وہ جب بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے اس دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دل سے الٹے قدم نہ پھرے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے۔ یہ دعا انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں گے۔ اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہیں نا، وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے۔ پورا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ آپ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر اور شفاعت والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا۔ تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نام مال تل رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا۔ عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر پولیس رات پہ آ جانا۔ کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا، یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسی امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا، یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے، یا پھر میں پولیس رات پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کے لیے۔ تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی گئی وہ بھی شامل ہے، اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے وہ بھی۔ حتیٰ کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر، جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال بعد۔ اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یہ خیر یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں، کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا، یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ، اس میں الفاظ ہیں اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے حوض کوثر کا منظر، ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا گیا۔ وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی، جو شہداء احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا، اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہوگی۔ تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ موجود ہیں۔ اور پھر میرے ایک رب اللہ والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے، جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے، ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے۔ ابو طالوت تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جبکہ وہ دسترخوان پر تھا، تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے۔ استغفر اللہ۔ ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا ہے گینڈا محمدی، یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا۔ تو یہ کتنی سخت توہین کی عبید اللہ ابن زیاد نے۔ یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا تو انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین تھے۔ یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، آل امیہ ہیں، یہ بنو امیہ کی خدمت گار۔ تو اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت ابو برزہ اس کی تنزیہ بات کو سمجھ گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں گے، کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا
اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو، یہ رسول اللہ سے میری نسبت میں مجھے آر دلائیں گے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی، پنجابی سے کہتے ہیں گینڈا محمدی، نعوذ باللہ۔ تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا، وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب نہیں۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں، نہ ایک بار، نہ دو بار، نہ تین بار، نہ چار بار، نہ 5 بار، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا، اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے۔ اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے۔ انہوں نے بدعا دی کہ جو حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر نصیب ہی نہ کرے۔ تو حوض کوثر جو ہے ایک ریالٹی ہے، اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہے، ان میں سے ایک عرش کا سایہ، اسی طریقے سے یہ حوض کوثر بھی ہے۔ اس گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہو؟ اب میرے بھائیو جو یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے نا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 48، یہ متقاضی ہے کہ ہم بقیہ ساری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں کریں۔ یہ قرآن حکیم کی اگر میں کہوں نا سب سے کریٹیکل آیت ہے، تو میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو آشکار کرنے والی یہ آیت مبارکہ ہے، تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 سورۃ النساء میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ ایک 48 نمبر پہ اور اس کے بعد 116 کے اوپر جا کے یہ آیت آئے گی۔ شروع کے الفاظ سیم ہیں، بعد والے جو ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے۔ میں وہ دونوں آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں۔ پہلے اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھ لیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا، دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے معافی مان لی، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب کوئی کہے کہ جی اللہ کی قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا؟ اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے، ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے، اس لیے لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ کی وعیدیں ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ یہ بہت سخت معاملہ ہے، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک گناہ کے حوالے سے بتا دوں، سن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف کر دے گا۔ ایک شرک اور دوسرا کسی مؤمن کا قتل ناحق۔ یہ جو اس میں ایک اشارہ تھا نا کہ اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا۔ تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس پہ گرفت کر سکتا ہے، اور وہ ہے قتل ناحق کسی مؤمن کا۔ تو اب مجھے بتائیں، جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو ناحق قتل کیا، وہ کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟
اور ان کو جنت کی جھوٹی خوشخبریاں سنانے والے کی سمید پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سوچنے والوں کے لیے یہ چیز کافی ہے. سن نبی داؤد کی حدیث, وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا, تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ دیا, بہت بڑا گناہ کا کام اس نے کیا جس نے شرک کیا. اچھا, سورہ نساء کی آیت نمبر 116 جب آئے گی نا, اس میں پہلے الفاظ تو یہی ہوں گے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, لیکن اگلے الفاظ ہیں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا, جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, آمین. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آمین. اب یہ میرے بھائیو ایسا ٹاپک ہے کہ میں اس پہ اگر کم از کم 2 گھنٹے بولوں نا تو تب میری تسلی ہوگی. لیکن میں نے چونکہ پچھلی قرآن کلاسز جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی تھی, ان میں اس آیت کے اوپر آلموسٹ 2.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی اسی آیت کے اوپر. مسئلہ نمبر 3 کے نام سے وہ اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر. دعا صرف اللہ ہی سے, آپ یوٹیوب پہ ویسے بھی لکھیں نا دعا صرف اللہ ہی سے اور علی مرزا, تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. اور اس کے بعد بھی کئی ایک لیکچرز وقتاً فوقتاً میں نے ریکارڈ کروائے. وسیلے کے نام پر دھوکہ, مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں, یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا. تخت بلقیس والا واقعہ, موسیٰ اور خضر والا واقعہ علیہ السلام, ہر وہ چیز جسے دھوکہ کر کے نا قبر پرستی یا بابا پرستی یا بابوں سے مانگنا سکھاتے ہیں نا, ایک ایک چیز کے اوپر میں نے الگ سے تسلی کروائی ہے قرآن, بخاری اور مسلم کی روشنی میں, الحمدللہ. اب وہ سارے لیکچر جمع کریں تو اس ایک آیت پہ کم از کم 10 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن ٹائم تو متحمل نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل گفتگو کریں. لیکن چند ایک باتیں تو میں ضرور کروں گا. ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھ دیا 8 صفحوں کا, آپ اہل سنت پاک.com پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے. دعا صرف اللہ ہی سے, میں نے اس کا نام توحید شرک اس طرح کا نہیں رکھا کیونکہ لوگ ان ناموں سے چڑھ جاتے ہیں. میں نے وہ چیز اس کے نام پہ رکھی کہ جس کے اوپر لوگ چڑھے ہیں. آپ کسی بھی مسلمان سے, خواہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, اہل تشیع ہو, جا کے پوچھیں کہ دعا کس سے کی جاتی ہے تو کیا کہے گا؟ اللہ سے. کوئی آپ کو نکھٹو قسم کا بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ دعا جو ہے وہ کسی فرشتے سے ہو سکتی ہے, کسی جن سے ہو سکتی ہے, کسی پیغمبر سے ہو سکتی ہے. جی نہیں, نماز تے اللہ دی پڑھی دی ہے, دعا بھی اللہ کو منگی دی. لیکن حالت یہ ہوگی کہ وہ دعا اللہ سے یہ مانگ رہا ہوگا. نماز میں تو قرآن کی وہ آیت سورۃ الفاتحہ کی 4 نمبر آیت کم از کم 17 رکھتے ہیں جو فرض ہیں روزانہ کی, ان میں 17 دفعہ پڑھتا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت بھی صرف کریں گے اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. یہ مدد کون سی؟ دعا والی, غائب میں کسی کو پکارنا. ایک تو ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں, یہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں مت کرو. یہ تو قرآن میں حکم ہے. میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں, آپ مجھے پانی پلاتے ہیں, تو یہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کرنا ہے. لیکن آپ بغداد شریف میں, اجمیر شریف میں, اور وہاں بھی قبر میں دفن ہے, اور آپ مر چکے ہیں, آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں, دنیا کی زندگی سے نکل چکے ہیں, اور میں آپ سے کہوں کہ پانی پلا دیں, وہی بات وہی جملہ ایک فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک بن جائے گا, کیونکہ آپ غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں.
ظاہری اس باب میں تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی, گندم کے بس, اناج کے بس, تو آپ نے یہودی سے بھی مدد لی. بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر پر مولا علی سے مدد مانگی. وہی مولا علی سامنے موجود تھے, وہ جتنے صاحب آپ کے ساتھ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے دین کے اعتبار سے. یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے, مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے. سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے, وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے, تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا. 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا, قربان کرنے کا, نہر کرنے کا ثواب ملے گا. 100 اونٹ, سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے, کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی, ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں. اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو, یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے گا. سب لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا, کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں, کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تول رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. وہ شخص کہے گا یہ ٹکڑا کیا کر سکتا ہے, بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی, وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث, اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے. تو یہ 4 وظیفے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں, جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے, اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں, لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے, 4 کلمات. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے, اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو. یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں, پھر لا الہ الا اللہ, کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک اوپن چیز ہے. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر, کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ زیادہ بہتر ہے, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے, ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ, کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کنٹینیوس, جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنتا ہے, تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے. سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا. اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر, را کو لام سے, تو اس کی بجائے اتنی مشکل